السلام علیکم، میں عمار شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں عمار اسٹوڈیو یوٹیوب چینل۔ عمار اسٹوڈیو یوٹیوب چینل میں سب دوستوں کو ویلکم کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بھینسوں کے نسل کے بارے میں اور ان کے انتخاب وغیرہ۔ آج ہم ان کے انتخاب کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ کون سی بھینس کا انتخاب کرنا چاہیے اور اس انتخاب کرنے میں کون کون سی چیز کا خیال رکھنا چاہیے اور کون کون چیزیں دیکھنی چاہیے کہ یہ بھینس کی اچھی نسل کی حیثیت رکھتی ہے۔ بھینس پالنے والے شائقین کی اکثریت ایک طویل عرصہ سے بھینسوں کی نسل کشی کے ضمن میں نر اور مادہ دونوں کے انتخاب کی اہمیت سے بے خبر ہے، اور نسل کشی کا عمل آج بھی جانوروں میں اچھے اور برے کی تمیز کے بغیر جاری ہے۔ ہمارے ملک کی ڈیری کی صنعت میں بھینسوں کو نمایاں صحتیں نہ ملنے کی زیادہ تر ذمہ داری بزرگ پر عائد ہوتی ہے، جنہوں نے ماضی میں اس جانور کی اپنی تحقیق کا موضوع بنانے سے گریز کیا۔ اس طرح پاکستان میں بھینس نہ صرف مقامی طور پر بلکہ بین الاقوامی طور پر بھی اپنی صلاحیت کھو چکی ہے۔ اس انتخاب کے سلسلہ میں یہ بات ذہن نشین کرنا ضروری ہے کہ اچھے اور دودھ والے جانور کا انتخاب کرنے کے لیے بنیادی اصول ہیں۔ جب بھی آپ کوئی جانور خریدیں بھینس کے سلسلے میں تو اس کے بنیادی اصول کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ ایک اچھی نسل کا انتخاب کر سکیں۔ ان میں ایک تو جانور کی ظاہری شکل اور دوسرا اس کے اندر پوشیدہ صلاحیتوں کی جانچ پڑتال ضروری ہے۔ ظاہری شکل میں عموماً جسم، حیوانہ اور تھنوں کی بناوٹ کو خاص اہمیت دی جاتی ہے، مگر جسم کے باقی حصوں پر خاطر خواہ توجہ نہیں دی جاتی۔ تجربات و تحقیق سے جو حقائق مشاہدے میں آئے ہیں ان کے مطابق جانور کے وزن، جسم کی لمبائی اور چھاتی، پیٹ کی گولائی کا اثر دودھ کی پیداوار پر 12.12% تک ہوتا ہے۔ صرف جانور کے تھن اور اس کی قد و قامت وغیرہ نہیں دیکھنی چاہیے۔ عموماً جو حضرات ہوتے ہیں وہ صرف جانور کا جسم، حیوانہ اور تھنوں کی بناوٹ کو خاص توجہ دیتے ہیں، مگر یہ باقی چیزیں بس ان کے لیے خاص اہمیت نہیں رکھتے ہیں۔ لہذا کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہیں کہ یہ چیزیں جانور میں دیکھنی چاہیے۔ اگر اس میں ہیں تو پھر آپ یہ جانور خرید سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پیٹ کی گولائی ہر انچ 2.34 میٹر کے اضافہ پر دودھ کی یومیہ پیداوار تقریباً 3 پاؤ میں اضافہ ہوتا ہے۔ چنانچہ بھینس کے انتخاب کے وقت دودھ کی زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے ظاہری شکل مشابہت کے علاوہ پیٹ کی گولائی کو بھی مد نظر رکھا نہیں کیا جا سکتا۔ جانور میں دودھ پیدا کرنے کی صلاحیت اپنے آپ و اجداد سے ورثہ میں ملتی ہے، آباء و اجداد کے ورثہ میں ملتی ہے۔ چنانچہ ماں اور بیٹیوں کے دودھ کی پیداوار کا موازنہ جھوٹیوں کے انتخاب میں بنیادی کردار ادا رکھتا ہے۔ اگر آپ جانور کی نسل کا بھی پوچھیں کہ یہ اس کی جو آپ جانور خرید رہے ہیں اس کی جو پہلے ماں تھی یا اس کے وہ کتنا دودھ دیتی تھی اور ان کی کیا خصوصیات تھی، اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ ایک زمانہ تک جانوروں کے انتخاب کے معاملے میں صرف ان کے ماؤں پر پیداواری ریکارڈ پر انحصار کیا جاتا تھا۔ جو پہلے لوگ تھے نا وہ پوچھتے تھے کہ اس کی جو پہلے جانور کی پہلی جو ماں تھی اس کی کیا خصوصیات تھیں اور دودھ کی روزانہ پیداوار کتنی تھی اور کتنے عرصہ میں ہیٹ میں آتی تھی اور
اس کا جو حمل ٹھہرنے کا مسئلہ ہے وہ کتنے بار رپیٹ ہوتی تھی یا نہیں، ایک بار ہی یہ کراس ہو جاتی اور ٹھہر جاتی تھی. تو اس کے لیے یہ سب انتخاب سب یہ معلومات ہونی چاہیے آپ کے پاس. یہ طریقہ انتخاب کہلاتا ہے. لیکن علم جینیات جینٹکس کے ماہرین نے تحقیق کے بعد اخذ کیا ہے کہ انتخاب کا یہ طریقہ اتنا معتبر نہیں. جدید طریق نے رہنمائی کی ہے کہ انتخاب کے معاملہ میں ماں اور بیٹیوں کے پیداواری ریکارڈ کے موازنہ کے بعد جو جانور ماؤں کی اوسط پیداوار کی بنیاد پر درجہ بندی کی جائے. اس طریقہ انتخاب کو پریگنینسی ٹیسٹنگ کہتے ہیں. موجودہ دور میں جانور کے انتخاب کا یہ نہایت ہی معتبر طریقہ ہے. اس طریقے سے منتخب ہونے والے ماؤں کے کٹے برائے نسل کشی استعمال کرنے کی سفارش کی جاتی ہے. مندرجہ ذیل انتخابات کے تحت نر جانور کے انتخاب پر کم و بیش 10 سال کا عرصہ درکار ہوگا. یہ تو تھا کہ جانور کا انتخاب کرنا. اب ہم آپ کو بھینس کے سن بلوغت کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ کتنا عرصہ لیتی ہے سن بلوغت کی عمر تک پہنچنے میں، اور اس میں کیا خامیاں کیا خوبیاں آتی ہیں، یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے. ہمارے ملک میں جو 2 نسلیں زیادہ مشہور ہیں، نیلی اور راوی نسل کی بھینسیں ہیں. اس کی عمر بلوغت 3 سال ہوتی ہے، اور اس میں کنڈی بھینس کی 3.5 سال کے لگ بھگ سن بلوغت کی عمر آتی ہے. اگر جانور کی نگہداشت اور خوراک کے معیار کو بہتر بنایا جائے تو اس عرصہ میں مزید کمی کی جا سکتی ہے. اگر آپ کے جانور کی خوراک اچھی ہو اور دیکھ بھال بھی بہترین ہو تو یہ 3 سال سے کم عرصہ بھی 2.5 سال 2 سال تک بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں. یہ اس کی سن بلوغت کی عمر آ جاتی ہے. عام مشاہدے میں آیا ہے کہ ہمارے مویشی پال حضرات جانور کی خوراک میں مکوی راشن ونڈا کا استعمال نہیں کرتے. علاوہ اس کے ونڈا کھلانے سے متعلق جانور کی جسمانی اور پیداواری ضرورت کو بھی مد نظر نہیں رکھا جاتا. تحقیقی اداروں میں کی جانے والی تحقیق کے تازہ ترین نتائج سے ثابت ہوا ہے کہ جانور کے راشن میں یہ ہو گیا اس کی خوراک کا سلسلہ. اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ بھینس کا عرصہ دورانیہ ہیٹ اور یہ کتنے گھنٹے ہیٹ میں رہتی ہے، اور اس کی زیادہ ہیٹ میں رہنے کا کتنا عرصہ ہے، اور یہ سب کچھ. بھینس کی جو کثیر تعداد ہے وہ جنسی طریق کی تلخی حالت مالکان کے لیے اکثر پریشانی کا باعث بنتی ہے. باہری علامات کی مدت 3 سے 69 گھنٹے ہوتی ہے. بھینس کی جو ہیٹ کی مدت ہوتی ہے وہ 3 سے 69 گھنٹے تک ہیٹ میں رہتی ہے. یا آپ ضروری یہ نہیں کہ آپ 69 گھنٹے کے بعد ہی کراس کروائیں. اور اس میں باقی آگے بھی آپ سن لیں کہ یہ اس کا طریقہ کار زیادہ کیا ہے. جن کے لیے اس کا اوسط وقت 20 گھنٹے ریکارڈ کیا گیا ہے. 70 گھنٹے تو ہیٹ میں رہتے، لیکن اس کا اوسط وقت جو ریکارڈ کیا گیا ہے وہ 20 گھنٹے ہے. صرف 24% بھینسوں میں باہر کی واضح علامات دیکھنے کو ملی ہے. صرف 24% جو بھینسیں ہیں وہ واضح طور پر اپنی ہیٹ کی حالت ظاہر کرتی ہیں. اس کے علاوہ باقی جو ہیں وہ نارملی ہوتی ہیں. یہ علامات جھوٹیوں میں 16% سے 18%، جھوٹیوں میں 18% پائے گیا ہے. یہ جھوٹیاں جو ہے 18 گھنٹے اور بھینسیں 22 گھنٹے کے بعد غائب کر جاتی ہیں اپنی ہیٹ.
یہ ایک تحقیقی مطالعے سے ثابت ہوا ہے کہ بھینسوں کی اکثریت میں باہر کا ظہور غروب آفتاب، یعنی کہ جب سورج غروب ہوتا ہے اس کے بعد رات کو زیادہ شدت میں زیادہ ہوتا ہے اس کا باہر میں آنے کا سلسلہ جو ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ نصف شب یعنی آدھی رات کو عروج پر ہوتا ہے، اور جب بھی جو ہی یہ سورج طلوع ہونے کے قریب آتا ہے اور اس کی باہری شدت میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے دوران یہ دن کے 12 بجے تک اس میں انتہائی کمی واقع ہو جاتی ہے، یعنی کہ آپ اس کو 18 گھنٹے کے اندر اندر ہی کراس کروا لیں تو بہتر رہے گا۔ اس کے بعد بھیڑ میں کمی آ جاتی ہے اور جانور کا ٹھہرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ جانور ہیٹ میں تو آ جاتا ہے لیکن کراس کرانے کے بعد ٹھہرتا نہیں ہے، بار بار رپیٹ ہوتا ہے۔ اس کی بھی چند وجوہات ہیں، آپ جو اس کو مد نظر رکھ لیں۔ ایک تو اس کی جو بنیادی وجہ ہے اس کو رکھنا اور اس کی نگہداشت، اس کی دیکھ بھال بھی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی غیر متوازن خوراک بھی اس کی رپیٹ ہونے کی وجہ بنتی ہے۔ اس کے علاوہ تخم ریزی یا جنسی ملاب جس سے ہم کراس کرانا کہتے ہیں وغیرہ، اور غیر موزوں وقت بھی اس کی سبب کا باعث بنتے ہیں کہ وقت جانور کا ہیٹ کا نکل گیا جب ہیٹ میں تو آپ نے فوراً کراس کروا لیا، تو اس کا بھی ایک وجہ بن سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے مضر قسم کے تولیدی امراض بھی دیکھنے کو ہیں، جن میں ایک مشاہدے میں کم شرح زرخیزی کا باعث بننے والے اہم تولیدی نقائص میں رحم کی سوزش اور اعضائے تولید کے ریشوں کا بڑھ کر ملحقہ پٹھوں سے چمٹ جانا بھینسوں اور جھوٹیوں میں بال ترتیب 1 سے 7% ملاحظہ کیا گیا ہے۔ دوسرے جانوروں میں جو کم شرح زرخیزی کاشتکار تھے وہ آج کی ویڈیو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ اب انشاءاللہ آئندہ باقی بھی جانور کے بارے میں ہم آئندہ آنے والی ویڈیو میں ہم آپ کو باقی بھینس کے خوراک کے بارے میں بتائیں گے، اور اس کی دیسی آپ کو خود خوراک بنانے کا طریقہ بھی بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ یہ اس میں بیگ بنانے میں آپ کو کون سی کتنی مقدار میں چاہیے۔ اس کے علاوہ باقی ان کے دودھ والے جانوروں کے لیے کون سی خوراک بنانی چاہیے، باقی گوشت پیدا کرنے والے جانوروں کے لیے، اور ان چھوٹے بچے کٹے وغیرہ کٹیوں کے لیے کون سی خوراک بنانی چاہیے، یہ تمام آپ کو انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں بتائیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ